حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا لوگ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ لوگ ہیں جو صحیح سے رکوع ادا نہیں کرتے، سجدہ ادا نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنے پیٹھ سیدھی نہیں کرتے، رکوع سجود صحیح سے ادا نہیں کرتے، وہ لوگ نماز کے چور ہیں۔ اور چور کی دو قسمیں ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر یعنی زیادہ برا ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کر کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص خامیوں بھری پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کون سی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نماز پوری طور پر نماز ادا کرتا ہے، نمازی پوری طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ آسمان پر، یعنی اللہ رب العزت کے بارگاہ فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، صرف پوری نماز قبول ہوتی ہے، یعنی آپ سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہوتا تو وہ اس کے عیب دار ہونے کو ضرور ناپسند کرتا، پھر کیسے تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اللہ پاک کے لیے پڑھی جانے والی نماز ناقص یعنی عیب دار ہو اور عیب دار بنا کر پڑھتا ہے؟ تو نماز پوری کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک کامل یعنی پوری نماز ہی بلکہ نماز ہی قبول فرماتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہشت کی کنجیاں صفحہ نمبر 72 پر فرماتے ہیں، نماز کو نہایت اخلاص و اطمینان حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں جلد بازی، غفلت اور بے توجہی سے دنیا و آخرت دونوں کا عظیم نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا تو اس کے اہل عیال یعنی بال بچوں پر رحم کرو، کیونکہ ان کی روزی تنگ ہو جانے والی ہے۔ فاقہ کشی، کھانے پینے کو نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ رکوع و سجود یعنی رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر تیری موت نہ ہوتی۔ تو حضرات محترم، ہم وہ نماز پڑھیں جو اللہ رسول نے بتایا ہے، جو ہمیں رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ نمازی کی اصلاح ہو ہی گئی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز با جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے گی، یعنی بچائے گی، دور کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑی ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ چور بھی اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عرض کیا گیا فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے برے عمل سے روک دے گی، یعنی برائی سے بچائے گی۔ لہذا ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو انہی چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔